آپ نے کسی سے اپنا حق لینا ہے اور وہ آپ کو نہیں مل رہا، دیر ہو رہی ہے، یہ بندے کے لیے عیب نہیں ہے. انما یعاب من اخذ ما لیس لہ، بندے کے لیے عیب یہ ہے کہ وہ کسی کے حق پہ قبضہ کر لے، کہ وہ کسی کے حق پہ کیا کر لے؟ قبضہ کر لے. اپنے حق کو چھوڑ دینا عیب نہیں ہے، اپنے حق کو چھوڑ دینا عیب نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خاندان میں اتفاق اور برکت کے لیے، اتحاد کے لیے تمہیں اپنا حق چھوڑ کے بھاگنا بھی پڑے تو اپنا حق چھوڑ دو، کہ خاندان جڑ جائے. کیا ہو جائے؟ خاندان جڑ جائے. اپنا حق لیتے ہوئے اگر خاندان ٹوٹے تو یہ نیکی نہیں، یہ عیب ہے. یہ کیا؟ یہ نیکی نہیں، یہ کیا ہے؟ عیب ہے. اگر تمہیں اپنا حق چھوڑنا پڑے تو یہ عیب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حق نہ ملے تو نہ دنیا میں اس کی مذمت ہے، نہ دامت ہے اس کی، نہ آخرت میں اس کی کوئی مذمت ہے. لیکن اگر کسی کے حق پہ قبضہ کر لیا تو دنیا میں بھی ملامت ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. آخرت میں بھی کیا ہے؟ عذاب. یہ ایک اصول ہمیشہ. اور ہم اتنے خود پرست ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے حق کی خیال ہوتی ہے، ہمارا حق نہ چھیننے پائے. ہم کس کس کے حق پہ قبضہ کر رہے ہوتے ہیں یہ خبر نہیں ہوتی، یہ خبر نہیں ہے. دوسرا، العجاب یمنع الازدیادہ، خود پسندی انسان کو عمل کرنے سے روک دیتی ہے. خود پسندی صرف میں اور کوئی نظری نہ ہے، صرف میرے پاس ہی ہے. خود پسندی جو چیز بھی ہمیں اپنے لیے پسند کرو. حتیٰ کہ میں نے محرم میں بھی اشارہ کیا، ہم عزاداری میں بھی خود پسند ہو چکے ہیں. ثواب کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی. عزاداری بھی کرنی ہے تو ثواب کے لیے، امام حسین کی مجلس میں بھی جانا ہے تو ثواب کے لیے کہ مجھے کچھ ملے. بابا حسین فقط تجھے ثواب دینے کے لیے نہیں، حسین اس قابل ہے کہ اس کا ذکر کرو. اس لیے سے فقط نہیں، یہ ہستیاں اس قابل ہیں کہ ان کا ذکر کرو. اور پھر خود پسندی کرتی کیا ہے؟ بھائی اگر کسی شخص کے بدن میں، جسم میں کوئی ورم ہو، ورم جانتے ہیں، زخم ہو، اور اگر اسے پتا ہو کہ زخم ہے، احساس ہے اس کے اندر، تو وہ اس کا علاج کرے گا. وہ اس کا کیا کرے گا؟ علاج کرے گا. دیکھیں کتنا قیمتی جملہ ہے مولا کا، اس کا علاج کرے گا. لیکن اگر اپنے ورم کو وہ صحت سمجھ لے، اپنے زخم کو وہ صحت سمجھ لے، غافل ہو جائے گا، پورا علاج چھوڑ دے گا. تو مولا یہ فرما رہے ہیں کہ خود پسندی کردار کا ورم ہے. خود پسندی کیا ہے؟ کردار کا ورم ہے. یہ تمہیں عمل کی طرف نہیں بڑھنے دیتا. اور میں آئی چھوٹی سی ایک مثال دوں. ہم اگر ڈاکٹر سے علاج کروائیں، ڈاکٹر پڑھا لکھا ہو، میں کمپاؤنڈر کی بات نہیں کر رہا، کمپاؤنڈروں کے اپنے اصول ہوتے ہیں، انہیں پیسہ کمانا ہوتا ہے. لیکن جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے سامنے انسانیت ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا. پیسہ وہ بھی لیتا ہے لیکن مد نظر انسانیت ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے مریض کو چاہیے کیا. کمپاؤنڈر کو یہ نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ مریض خوش رہے، اسے پیسہ چاہیے. تو اگر آپ ڈاکٹر وہ نسخہ آپ کو دیکھ کے لکھ رہا ہے اور درمیان میں آپ بولے نہیں یہ گولی نہیں، یہ لکھ دے، وہ کہے گا مہربانی کر کے کلینک سے نکل جائیے. ڈاکٹر میں ہوں یا آپ ہیں؟ امراض کو آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں؟ کسی کی جرات نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے کلینک میں مداخلت کرے اس کا نسخہ لکھتے ہوئے. انجینئر بلڈنگ بنا رہا ہے، آپ انجینئر نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یوں کر دو یوں کر دو، آپ کھڑے ہو کے ذرا مداخلت کر کے دکھائیں.
وہ کہے گا یہ اپنا نقشہ پکڑو میں چلتا ہوں. تم کتنی جانتے ہو بلڈنگ کی معلومات کو, انجینئر کتنا پڑھے ہوئے ہو, وہ مداخلت نہیں کرنے دے گا. لیکن آج دین اتنا غریب ہو چکا ہے کہ ہر شخص اس میں مداخلت کی کوشش کر رہا ہے. حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بلندر سلوہ. تو بابا مسجد میں ایک شخص عالم دین سے مسئلہ پوچھ رہا ہے, یہ خود پسندی ہمارے اتنے اندر ورم کر چکی ہے کہ مسئلہ عالم دین سے پوچھا جا رہا ہے, یہ اٹھتا جاتا ہے نہیں اس کا یہ جواب ہے. بھائی مسئلہ عالم دین سے پوچھا جا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو عمل کی طرف نہیں جانے دیتی. اور یہی تو چیز سمجھائیے اللہ نے اہل بیت کی ولایت کو سمجھنے کے لیے. ولایت معمولی چیز نہیں ہے, اتباع ولایت کے بغیر نہیں آ سکتی. اور ولایت کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے, ان کے مطابق پڑھنے کا نام ہے, ان کے حق کو اپنے گلے میں ڈالنے کا نام ہے, ان کے حق کی زنجیر کو اپنے پاؤں میں رکھنے کا نام ہے کہ یہ پاؤں ان کی اتباع کے بغیر نہ ہلے. اس کو ولایت کہتے ہیں. اللہ نے ہمیں پریکٹس کروائی ہے تاکہ ہمیں یہ سخت نہ لگے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جب ہم نکاح پڑھتے ہیں, مولوی لوگ, حسیب صاحب بیٹھے, یا آپ کے بھی بہت سارے اکثریت کے نکاح ہوئے, جب ہم لڑکی سے اجازت لینے جاتے ہیں وہاں لڑکی کی ماں بھی ہوتی ہے, باپ بھی ہوتا ہے. توجہ رہے, اب فضائل کا نقطہ بھی آپ کو سنانا ہے یہاں پہ. باپ بھی ہوتا ہے, ماں بھی ہوتی ہے. لڑکی سے جب اجازت لینے لگتے ہیں, مولانا پہلے باپ سے کہتے ہیں اجازت ہے. یہ کس کی پریکٹس ہے؟ کس کی ہے؟ ولایت کی. ماں سے کیوں نہیں پوچھا حالانکہ اس کے قدموں میں جنت ہے, ماں کا بڑا احترام ہے. باپ سے پوچھا جا رہا ہے, ماں کہے گی مجھ سے بھی پوچھ لو. بھائی نہیں, تیری ضرورت نہیں, یہ مقام تیرا نہیں, چونکہ اس کا ولی باپ ہے. اس کا ولی کون ہے؟ باپ ہے. تو شاید یہی وجہ ہے پیغمبر نے مقام مقام پہ سمجھایا کہ سمجھو ہمارے اختیارات کو. کہا علی آنا و انتا, علی میں اور تو, ابا ہذہ الامہ, اس امت کے باپ ہیں. تو کبھی دیکھنا اگر کسی میدان میں ماں اور باپ اکٹھے ہو جائے تو دیکھنا اجازت باپ سے لینی ہے یا ماں سے. اجازت آسان چیزیں سمجھنے کے لیے. تو یہ اللہ نے ولایت ہمیں دی ہے. ہم اپنی ولایت میں اتنے اکڑ جاتے ہیں کہ بیٹا میری جرت کے بغیر نہیں نکل سکتا, بیٹی ایسے نہیں. تو پھر اللہ نے تھوڑا سا قدم اور آگے بڑھایا. پھر والدین کی ولایت کے اوپر اس نے ایک اور ولایت رکھی جو اہل بیت ائمہ اور والدین کی ولایت کے درمیان ہے. کہا ظہور تب ہوگا جب پریکٹس کرو گے. کیا کرو گے؟ پریکٹس کرو گے. کہ اگر تم ان کی بات مان لو جو ان کی باتیں بتاتے ہیں تو پھر اس قابل بن جاؤ گے کہ جب وہ آئیں تو ان کے سامنے جھک جاؤ, ان کے سامنے جھک جاؤ. تو اگر دین اور آزاداری ان مجتہدین کے کہنے پہ ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا.
सिद्ध के 2 जुमले, ये मेरे जुमले तो नहीं है, ये किसके हैं? सच्ची जुबान से निकले हुए जुमले। अब तीसरा जुमला, और इस पे मजलिस खत्म है। मौला फरमाते हैं तर्कु ज़ंबे अहवनो मिन तलबि तौबा। मौला फरमाते हैं कि गुनाह को छोड़ना तौबा करने से आसान है। गुनाह को छोड़ना तौबा करने से आसान है। जुमला सुनिए, इमाम अली फसीह भी है, बलीग भी है। अली का कलाम ऐसे आसानी से समझ में नहीं आता। अगर आसानी से समझ में आ जाता तो दुनिया आज सारी अली का कलमा पढ़ती। अली हर एक की समझ में नहीं आता। अली को समझने के लिए पहले दिल चाहिए। पहले क्या चाहिए? दिल चाहिए। अली हर एक की समझ में नहीं आता। अल्लामा अमीनी जिन्हें अल-गदीर लिखी है इतने जिल्दों पे, जब वो हिंदुस्तान में गए अहादीस को इकट्ठा करने के लिए, 1 महीना वहां पे रहे, तो कहते जब वापस आए तो दोस्तों ने पूछा, उलमा ने पूछा वहां का मौसम कैसा था। अली के बारे में वाक़े गदीर के ऊपर हदीसें इकट्ठी कर रहे हैं, सिर्फ एक वाक़े के ऊपर इतनी जिल्दें उन्होंने लिख दी, इतना तवील सफर किया। कहा मुझे तो पता नहीं वहां का मौसम कैसा है। कहा जब तुम 1 महीना वहां पे रहे तुम्हें पता ही नहीं वहां का मौसम कैसा है। कहा नहीं, जब मैं अली की मार्फत में हदीसों में गुम होता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि दिन है या रात है। वो गदीर पे किताबें लिखते हैं, वो गदीर पे उन्हें पता चलता है कि अली कौन है। अली ऐसे समझ में नहीं आता। और आइए एक और जुमला कह दूं, इधर से हमारा ये दावा और यकीनन है कि कुरान, ये कुरान जो अल्फाज में है ये कुरान सामित है, खामोश कुरान है। अल्लाह ने एक कुरान नातिक भी भेजा है। वो एक नहीं, वो 14 है। वो क्या है? 14 है। दुनिया कुरान सामित को मार रही है, कुरान नातिक को क्यों नहीं मानती? कुरान कभी भी किसी गुनाहगार को बढ़ के नहीं कहता कि ये गुनाह ना करो। आपके घर में कुरान है ना, कभी कुरान ने आपको पकड़ लिया कि ये गुनाह ना करो? तो कुरान नातिक से क्यों दुनिया डरती है? इसलिए ये लिसान है, ये जुबान है जो रोक लेती है, गुनाहों की तरफ जाने नहीं देती। तो अजीजों, हम कुरान नातिक को हमने मान लिया है, कबूल नहीं किया। हम इन्हें भी सामती समझते हैं। हमने माना होता तो जानते कोई जुबान है जो हमें रोकने वाली है, जो क्या करने वाली है। मौला क्या कह रहे हैं कि गुनाहों को छोड़ना तौबा करने से आसान है। तौबा करने से क्या है? आसान है। आइए अब इसकी वजाहत और मैं मुसाहब पे आ गया। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक कुव्वत मुदाफत रखी है जो बीमारियों का मुकाबला करती है। क्या करती है? अगर इंसान अपने ऊपर मर्जों का हमला ना होने दे तो दवाइयों की जरूरत नहीं, वो छोटी छोटी मर्जों का खुद इलाज कर लेती है। इसी तरह है ना। लेकिन जब ज्यादा मर्जों का हमला होने लगता है तो वो कुव्वत कमजोर होना शुरू हो जाती है। अब अगरचे दवाइयों से ठीक हो जाते हैं लेकिन वो कुव्वत वापस नहीं आती। और अगर ज्यादा मरीज रहना शुरू हो जाए तो कुव्वत मुदाफत 0 पे आ जाती है। जरा सा वायरस आता है आप बीमार हो जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर कुव्वत मुदाफत होती है वो छोटे छोटे वायरसों से बीमार नहीं होता। तो यही कह रहे हैं, अगर गुनाहों से मरीज अपने आप को करोगे तो अल्लाह ने जो ताकत दी है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? तौबा करके इलाज तो हो जाएगा लेकिन वो कुव्वत नहीं आ सकेगी, वो कुव्वत नहीं आ सकेगी। अब याद रखो, अहले बैत का काम है उस कुव्वत को बाकी बना देना कि गुनाह तेरे नजदीक भी ना आए।
گناہ تیرے نزدیک بھی نہ آئے۔ یہ جو گناہوں سے ہم کھیلتے ہیں، میں لفظ کھیلنا استعمال کیا ہے اس لیے کہ کھیلتا انسان اس سے ہے جو اسے پسند ہو۔ آج کے انسان کو گناہ سے فقط نفرت ہی نہیں، اسے پسند ہے، وہ کھیلتا ہے، گناہ بازی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گناہ بازی کرتا ہے۔ عزیزو، ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ جب یہاں سے نکلو تو تیرے بدن سے ایسی خوشبو آئے کہ لوگ کہیں لگتا ہے یہ بارگاہ حسینی سے اٹھ کے آیا۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ نماز کا اپنا وجود نہیں ہے، اس کے اثر سے جانی جائے گی۔ عزاداری کا اپنا وجود نہیں ہے، عزاداری اپنے اثر سے پہچانی جائے گی۔ اب دیکھا امام حسین نے کہ میری محبت کے اثر کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کربلا کی مٹی میں بھی خوشبو ہے، شفا ہے۔ تو اگر تیرے کردار سے بھی خوشبو آئے تو سمجھ عزاداری کا اثر ہے، اور اگر یہ خوشبو نہ آئے تو سمجھ عزاداری میرے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی، یہ اس اصل کے مطابق نہیں ہے، یہ اس اصل کے مطابق نہیں ہے۔ بس عزیز آؤ، یہ جو اہل بیت پہ مصیبتیں آئی ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ مصیبت انہیں اہل بیت کو تلاش کیا ہے، یہ وہ ہیں جو جنہوں نے خود مصیبتوں کو تلاش کیا۔ مصیبت فضیلت کا نام ہے، نقص کا نام نہیں ہے۔ امام حسین جب کربلا میں پہنچے تھے تو چلو میں مٹی لی اور سونگا، کہا باس یہیں پہ خیمے لگا دو۔ کیوں؟ کہا اس سے میرے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین مصیبتوں کو تلاش کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ مصیبتوں کو تلاش کر رہا ہے۔ عزادارو، تاریخ انسانیت میں، تاریخ میں لکھا ہے 2 ہستیاں ایسی ہیں جو جوانی میں بوڑھی ہوئی ہیں۔ مجرکو من اللہ، بڑے سمجھدار ہیں، جو اہل دل ہوتے ہیں، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت، ان کے لیے تو الفاظ زیادہ ضرورت ہی نہیں، فقط اشارہ کافی ہوتا ہے۔ 2 ہستیاں ہیں تاریخ میں جو جوانی میں بوڑھی ہوئی ہیں۔ اب سوال کرو وہ کون سی؟ مقاتل نے لکھا ہے پہلی نبی کی بیٹی فاطمہ جو 18 سال کی عمر میں بوڑھی ہوگی۔ مجھے بتاؤ، 18 سال شباب کا عالم ہوتا ہے، تاریخ انسانیت میں کسی عورت کو 18 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتے ہوئے دیکھا؟ کوئی بھی جو 18 سال کی عمر میں مصلی عبادت پہ دعا کرتی ہو، میرے اللہ میں تھک گئی ہوں، مجھے موت دے دے۔ آخر وہ کون سے دکھ تھے، وہ کون سی مصیبتیں تھیں جو بی بی پہ آئیں؟ اور کہتے کہ ایک دفعہ اتنی کمزور ہو گئی بی بی کہ اپنے گھر سے پیغمبر کی قبر پہ گئی۔ کتنا فاصلہ تھا، جو مدینے میں گئے ہیں، اللہ جو نہیں کہ انہیں لے جائے، جا کے دیکھیے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے بی بی کے گھر میں اور پیغمبر کی قبر میں۔ گھر سے نکلی ہے بابا کی قبر پہ جانے کے لیے، رستے میں بی بی گر گئی، رستے میں گر گئی۔ بنی ہاشم کی عورتوں کو پتا چلا، ان نے بی بی کو سہارا دیا، اٹھا کے سہارا دے کے بابا کی قبر میں لائی۔ بی بی بابا کی تربت پہ آگے گر گئی، گر کے ایک جملہ کہا، یا ابتا رفعت قوتی، بابا میری طاقتیں ختم ہو گئی۔ ایک یہ ہستی ہے جو جوانی میں بوڑھی ہوئی ہے۔ اب دوسرا پوچھو وہ کون ہے؟ کہتے ہیں حسین کا فرزند علی ابن الحسین، جو 24 یا 25 سال کی عمر میں بوڑھا ہو گیا۔ کس چیز نے سجاد کو بوڑھا کیا ہے؟ کس چیز نے بوڑھا کیا ہے؟ کس چیز نے سجاد کو ضعیف کیا ہے؟ اکبر کی برچھی نے نہیں، اصغر کے پانی نے نہیں، عباس کے بازو نے نہیں، کس نے بوڑھا کیا ہے؟ زینب کی بے رضائی نے سجاد کو بوڑھا کر دیا۔ یہ 2 ہستیاں ہیں۔ پس عزاداروں، یہ شہادت کے ایام ہے اس مظلوم کے
جس کو ہشام بن ملک نے زہر دیا ہے، یہ ملعون ہے۔ یہ 2 دفعہ مدینے کا گورنر بنا ہے۔ ایک دفعہ پہلے مدینے کا گورنر بنا تھا، پھر اس وقت بنا جب اس نے سید سجاد کو زہر دیا۔ جب یہ پہلے گورنر تھا نا، اس نے کچھ ایسا کام کیا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اسے گرفتار کر کے جو والی مدینہ تھا اس نے اعلان کیا کہ اس کو بازار سے گزارا جائے گا کہ لوگ عبرت کے لیے اس کا تماشا دیکھیں۔ عزادارو جملہ سنیے گا، عبرت کے لیے اس کا تماشا دیکھیں۔ جب سید سجاد کو پتا چلا نا، آپ نے بنی ہاشم کے سب لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اکٹھا کیا، کہا میں نے سنا ہے کل ہشام کو گلیوں سے گزارا جائے گا، کوئی ہشام کا تماشا نہ دیکھے۔ کوئی ہشام کا تماشا نہ دیکھے۔ کسی نے سوال کر دیا، مولا کیوں؟ کہا میں نے پیغمبر سے سنا ہے، میرے جد نے بتایا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کبھی کسی قیدی کا تماشا نہ دیکھنا، کبھی کسی قیدی کا تماشا نہ دیکھنا۔ عزادارو ہشام کو جیل میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سید سجاد نے کچھ پیسے دے کے بھیجے، کچھ پیسے دے کے بھیجے، کہا شام مجھے معلوم ہے تو مصیبت میں ہے، یہ پیسے رکھ لے تیرے کام آئیں گے۔ تیری کیا کریں گے؟ کہا میں اسی نے زہر دیا ہے۔ بس عزادارو اس روایت کو زہر کی سننے سے پہلے درمیان میں ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں آپ کے رونے کے لیے، دعاؤں کے لیے، گناہوں کی استغفار کے لیے۔ وہ روایت سنیے، کہتے ہیں مکتب میں لکھا ہے کہ 3 ایسے غسال ہیں جو غسل دیتے ہوئے روئے۔ 3 غسال ہیں جو غسل دیتے ہوئے روئے ہیں۔ پہلا غسال علی ہے، غسل دینے والا علی ہے۔ جب بی بی فاطمہ کو غسل دے رہا تھا نا، جناب سلیمان کہتے ہیں ہم دروازے پہ انتظار کر رہے تھے، علی غسل دے رہا ہے رات کے وقت، کہتے ہیں ایک دم علی کے چیخ کے رونے کی آواز آئی۔ کہتے جب مولا باہر آئے نا تو میں نے کہا علی اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ شجاع کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا، علی آپ غسل دیتے ہوئے روئے کیوں ہے؟ کہا سلیمان علی روئے نہ تو کیا کرے، جب میں غسل دے رہا تھا ہاتھ پھیرتے پھیرتے جب میرا ہاتھ زارا کی پسلیوں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی۔ مکتب میں لکھا ہے یہ پہلا غسل دینے والا ہے جو رویا ہے۔ دوسرا غسل دینے والا کہتے ہیں زندان شام میں جب حسین کی بیٹی کا انتقال ہو گیا سکینہ کا، سید سجاد نے شام کی ایک عورت کو بلایا کہ کوئی سکینہ کا غسل دے۔ اس میں حکمت ہے روایت میں کہ سکینہ کو غسل دو۔ کہتے جب وہ بی بی غسل دینے کے لیے گئی نا، اس نے غسل دینے کے لیے جب سکینہ کا کرتا اتارا اس کی چیخ بلند ہو گئی، دوڑتی سید سجاد کے پاس آئی، کہا مولا مجھے بتائیے سکینہ کو کیا مرض تھا کہ پورے بدن پہ نیلے نشانات ہیں، یہ کس کے نشانات ہیں؟ سید سجاد کی چیخ نکل گئی، کہا میری بہن کو کوئی مرض نہیں تھی، کہا یہ نشان کس کے ہیں؟ کہا یہ تماچو کے نشان ہے، یہ گوڑی کے نشان ہے۔ اب پوچھو وہ تیسرا کون سا غسل ہے؟ غسل دینے والا کون ہے جو رویا ہے غسل دیتے ہوئے؟ کہتے ہیں وہ امام باقر ہے۔ وہ کون ہے امام باقر ہے؟ کہتے ہیں جب 25 محرم کی رات شب 25 اور مولا غسل دینے کے لیے آئے، اپنے بابا کے کپڑوں کو اتارا، جب باقر کی نظر پڑی دیکھا وہ توڑ کا نشان، وہ رسل کے نشان، وہ گوڑی کے تازیانوں کے نشان۔ ابھی باقی مولا کی چیخ نکل
گئی. بس ازاداروں سنیے, آخری روایت سنیے اور ماتم کے لیے تیاری کیجیے. کہتے جب وقت آخر آیا نا, امام سجاد نے محمد باقر کو بلایا, کہا بیٹا ذرا میرے نزدیک ہو. کہا باقر بیٹا, جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تیری عمر کتنی تھی؟ تیری عمر کتنی تھی؟ کہا بابا میں 3 یا 4 سال کا تھا. کہا باقر تمہیں یاد ہے کربلا میں کیا ہوا؟ کہا ہاں بابا میں نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا, مجھے یاد ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے یہ بتاؤ سجاد کی روح ابھی نہیں نکل رہی. کہا سجاد کیوں یہ پوچھا؟ کہا مجلس برپا کرو, سجاد روتے روتے اس دنیا سے جائے. کہا بتاؤ باقر کیا تم نے دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا میرے دادا اکبر کا لاشا اٹھا کے لا رہے تھے. امام نے گریہ کیا, امام نے گریہ کیا. سجاد کو بڑا غم تھا اکبر کا, لیکن عزاداروں اکبر کی جوانی نے سجاد کو بوڑھا نہیں کیا. کہا اچھا اور تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد میرے دادا اور میرے چچا عباس کے بازو اٹھا کے لا رہے تھے, بازو اٹھا کے لا رہے تھے. کہا اور تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا دادا اصغر کو پانی پلا کے لا رہے تھے. کہا سجاد تو نے اور کیا دیکھا؟ عزاداروں سنو گے. کہا جب سارے شہید ہو گئے نا تو لاشوں پہ گھوڑے دھوڑ گئے. کہا سجاد باقر تو نے اور کیا دیکھا؟ کہا بابا خیموں کو آگ لگ گئی.